خواجہ آصف صاحب نے سیریس کیا پڑھے ہیں باقی پیچھے کے آگے جو کہاں خواجہ گیا آصف صاحب نے شہر کے لیے کر سکے ہیں کیا ہے کیا کیا بڑے اچھا یہ بتائیں 19 سے 23 کا حساب تو انہوں نے دینا نا تو اس سے پہلے کا صاحب وہ تو پہلی دفعہ آئے تھے حکومت تو میں بھائی جان یہ منصوبہ ہی 19 میں شروع ہوا تھا 35 سال سے حاجہ آصف صاحب آپ کے لیڈر جی یہاں سے کر رہے ہیں بالکل اس کا حساب کون دے گا وہ کیوں نہیں دے رہے آپ جو ہے نا کسی طریقے سے آپ کے ذمہ دار بندے کو سامنے بٹھائے میری باتوں کا چلیں آپ کے بھی وہی ٹھیکیدار ہوں گے آپ کے بھی وہی آفیسرز کام کریں گے آپ کے بھی وہی سیاستدان ہیں تو کیسے آپ سروائیو کریں گے مطلب گزشتہ دوار کی طرح آپ کا کام بھی خراب ہوگا السلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سیالکوٹ اور میں ہوں ندیم گوری بڑا فنڈ سیالکوٹ میں ڈیولپمنٹ کے لیے اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آ گیا ہے چونکہ گزشتہ سال آپ نے دیکھا کہ پورا شہر پانی ایسے ہی دریا کا منظر پیش کر رہا تھا گلی محلوں میں پانی تھا گھروں کے اندر پانی تھا لوگ محصور ہو کے رہ گئے تھے اس پانی کی وجہ سے لیکن اسی سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سیالکوٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے 16 ارب سے زائد کا فنڈ سیالکوٹ کو مل گیا ہے کس کس ایریے میں یہ سیوریج کا نظام بہتر بنایا جائے گا چودھری نصیر میرے ساتھ موجود ہیں وعلیکم السلام لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ پورا شہر پانی میں ڈوب گیا تھا سیوریج کے ناقص نظام کی وجہ سے کیا اس کے بھرپائی کے لیے یہ سارے فنڈ آئے ہیں اور کتنے آئے ہیں کہاں کہاں پر لگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کا سیور کا نظام جو سیالکوٹ میں چل رہا تھا وہ بسیدہ ہو گیا تھا بلاک بھی ہو گیا ہوا تھا کوئی صفائی کا نظام اس میں کوئی اتنا اچھا نہیں تھا وہ آپ نے سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھی گلی محلوں میں سب پہ اپنے قائدین خواجہ محمد آصف صاحب فیصل کرام صاحب منشاء اللہ بار صاحب نے جو ہے نا ایکشن لیا کوشش کی سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بہت بڑا ایک پیکج دیا سیالکوٹ کا جو بسیدہ سیوریج سسٹم تھا اس کو تبدیل کرنے کے لیے تو یہ اسلام آباد چوک سے شروع ہوگا اسلام آباد چوک سے ہو کے یہ رامپورہ چوک جب رامپورہ چوک سے پھر کمیلا روڈ جو ہے جموں روڈ بہت عرصہ دراز سے بہت خراب میں تھا وہاں سے ہوتا ہوا یہ جناح پارک چوک میں آئے گا جناح پارک سے پھر ریکس چوک سے ڈرم والے چوک سے یہ دارا رائیاں کی طرف جاتے ہوئے بجائے روڈ کو شامل کر کے یہ جائے گا سونی اسکوائر چوک کی طرف وہاں سے شاہپورہ روڈ اور یہاں وہاں سے پھر یہ اس کا ڈسپوزل ایک بنا ہے وہ سٹاپ پورا کی طرف تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ اگر یہ منصوبہ اچھی طرح کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ سیالکوٹ کے باسیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا ایسے تحفے اور ایسی مبارکبادیں تو ہمیں گزشتہ ادوار میں بھی ملتی رہی ہیں ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے سیالکوٹ کے حصے میں 17 ارب روپے آئے تھے 17 ارب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ہم نے بھی دیکھے یہاں پہ آبزرو بھی کیا لوگوں کو بھی بڑی اس وقت بھی ہم نے مبارکبادیں دی یار ہمارا شہر اب تو پیرس بنے ہی بنے لیکن کچھ بھی نہیں بنا سر تب بھی کچھ نہیں بنا تو اب کیا آپ کہتے ہیں کہ اب بنے گا جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا یار میں اس پروجیکٹ کے بارے میں جو پہلے آپ کا 17 ارب والا اس کے لیے میں آپ کے ساتھ پہلے بھی 2-3 پروگرام کر چکا ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ منصوبہ اگر تباہ کیا ہے تو سیالکوٹ کی مقامی سیاسی قیادت نے کیا تھا یہ اس کی نااہلی تھی کہ جو کام پہلے کرنے والے تھے انہوں نے بعد میں شروع کیے اور جو بعد میں کرنے والے تھے وہ پہلے سٹارٹ کر لیے کرنے پڑتے ہیں لیکن خراب تو جو دیکھیں نا یہ ٹھیکیدار جب ٹھیکیدار ٹھیکہ لے کے خراب سڑکیں بناتے ہیں خراب مٹیریل یوز کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا کیا ان کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا جاتا تاکہ آنے والے وقت میں اب آپ بھی کر رہے ہیں آپ کے بھی وہی ٹھیکیدار ہوں گے آپ کے بھی وہی آفیسرز کام کریں گے آپ کے بھی وہی سیاستدان ہیں تو کیسے آپ سروائیو کریں گے مطلب گزشتہ دوار کی طرح آپ کا کام بھی خراب ہوگا ایسے نہیں پھر ایسے ہی اگلے دوار میں آپ ایسے ہی وہ کہہ رہے ہوں گے یار یہ کیا ہوگا آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہو اگر تو وہ کہہ رہا ہو وہ آپ کو اس طرح کہہ رہا ہوگا کہ انہوں نے خراب کر دیا بیڑا غرق کر دیا میں نہیں کہتا اللہ نہ کرے وہ ٹائم آئے کہ پچھلے جو 2018 والا منصوبہ تھا اس میں جو تباہی بربادی کی گئی تھی سیاستدانوں کی طرف سے وہ اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی میں امید کرتا ہوں اللہ کے آپ کی نظر میں وہ تباہی ہے لیکن وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں بھائی کہ ہم نے 17 ارب روپے کمال کر دیا سیوریج کا نظام بہترین کر دیا یہ کریڈٹ تو پھر ان کو جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ڈیولپمنٹ کے کام کیے پل بنا دیے کریڈٹ تو تب تھا کہ جب 2019 میں شروع ہوا تھا تو 22 تک اس کو کمپلیٹ کروا لیتے بھائی یہ جو ہوا ہے کام یہ بھی تو خواجہ صاحب کی دن رات کی محنت سے ہوا ہے نا جب ان کی گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد جا کے یہ کام ہوا ہے اس سے پہلے تو آپ نے دیکھا نہیں آپ سیالکوٹ کے رہنے والے نہیں ہیں کیا حالات سے ختم ہو گیا ہوا ہے میرا خیال اب کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے اب تو یہ نیا جو پیکج میں نے آپ کو بتایا اسلام آباد چوک اب وہ شروع ہو رہا ہے 17 ارب کا مطلب لگ چکا ہے جی وہ تو لگ چکا ہے یہ بتا سکتے ہیں کدھر لگا
جی میں تو اس بات کا جنہوں نے لگایا وہ بتائیں گے، وہ بتائیں گے. اس کا مطلب ہے ہمیں کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو بھی دعوت دینی چاہیے، بلانا چاہیے، پوچھنا چاہیے، کیونکہ عوام کو کم از کم سیالکوٹ ہم نے تو ان پتہ تو چلے کہ کی یار جو یہ کیا خرابی کیا. ہے نا ہمارے دور میں، تو جو ان کی ہوئی تباہی اور بربادی ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے میں 3 سال لگ گئے ہیں. 2023 سے لے کے 26 تک آج تک ہم اس کو ٹھیک کرنے کی دور تھا. جی پاکستان تحریک انصاف کا دور جو تھا بدترین دور تھا سیالکوٹ جی کے لیے. بدترین دور تھا. آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا تھا سیالکوٹ میں؟ 17 ارب کا منصوبہ تھا، کس طرح اس کو برباد کیا گیا پتہ ہے آپ کو؟ اگر برباد کیا گیا، آرڈر اسمبلی آپ کے پاس ہے، قومی اسمبلی آپ کے پاس ہے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سارے آپ کے ہیں سر، تو کیوں نہیں ان کو آڈٹ کٹہرے میں لایا جاتا؟ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ صرف سیاستدانوں کا کام نہیں ہے، ہماری سول سوسائٹی بھی ہے، ہمارے صحافی بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں. وہ کیوں نہیں اس معاملے میں آگے بڑھتے؟ ہم بول تو رہے ہیں، پوچھ تو رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ سر آپ بلائیں نا کسی کو، کہیں کہ وہ آ کے بلائیں نا کسی طریقے سے آپ کے ذمہ دار بندے کو سامنے بٹھائے، میری باتوں کا چلیں سر جواب اس دیں. پر ہم بلا لیں کسی کو، جس کو مرضی بلا لیں. کسی نہ کسی رہنما کو یہ ضرور ویسے میں نے ہم دیں گے، آپ کے ساتھ ہی بٹھائیں گے. میں نے اس سے پہلے بھی بڑے چیلنج آپ کو دیے، آیا کوئی نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے. تو آنا تو کسی نے بھی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے میرے سامنے. اگر آپ بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں. میں تو جو بہتری ہوئی ہے نا 2023 سے 26 تک، میں تو وہ بتاؤں گا نا. وہ 19 سے 23 کا حساب تو انہوں نے دینا نا. تو اس سے پہلے کا صاحب، وہ تو پہلی دفعہ آئے تھے حکومت تو بھائی جان یہ منصوبہ ہی 19 میں شروع ہوا تھا. 35 سال سے حاجی آصف صاحب آپ کے لیڈر جی بالکل اس کا حساب کون دے گا؟ وہ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ جو خواجہ آصف صاحب نے شہر کے لیے، باقی پیچھے کے آگے کہاں خواجہ گیا؟ آصف صاحب نے شہر کے لیے کر سکے ہیں، کیا ہے. کیا کیا سر؟ آپ کے کون سا موٹر وے آپ کو دیا ہے، میڈیکل کالج آپ کو دیا ہے، یونیورسٹی آپ کو مطلب 35 سال کے جسٹیفیکیشن ہو گئی ہے. میری بات سن لینا، کیا نہیں کیا خواجہ آصف صاحب نے، مجھے یہ بتایا. 35 سال کی جسٹیفائی یہ ہے، جسٹیفیکیشن اس شہر کا یہ کیا. میں یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ 2019 سے 23 کا سیالکوٹ بھی نکال لیں گوگل سے، اور 23 سے 26 کا بھی نکال لیں. گوگل موجود ہے نا، نکال لیں. اس سے پہلے کا بھی نکال لیتے ہیں. اس سے پہلے کا بھی نکال لیں. اس سے پہلے کیا ہوتا اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی ایسی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تھی؟ پہلی دفعہ سیالکوٹ کے شہریوں کو اتنا بڑا پروجیکٹ ملا تھا جس میں ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہوئے. لیکن وہ افسوس کی بات یہ ہے، سیاستدان مطلب وہ کہتے ہیں نہیں، اب ہم وہ ورڈ بھی یوز نہیں کر سکتے، اتنا مشکل ہو گیا ہوا ہمارے لیے بھی کہ ایک ہی پانڈے دے تک کیسے سر ہم کہیں پارک تھے سر، اتنا 17 ارب روپے میں، سر 17 ارب روپے میں پارک بنانے تھے انہوں نے، ڈیولپمنٹ کرنی تھی، بیوٹیفیکیشن کرنی تھی، سیوریج کا نظام، پانی کا صاف پانی کا نظام تھا. سر وہ کدھر گیا؟ ہمارے شہریوں کو کدھر گیا؟ وہ قرض ہم نے دینا ہے، ہمارے لوگوں نے دینا، وہ پیسے گئے کدھر؟ اس کو آڈٹ کریں، اس کو لوگوں کو کٹہرے میں لائیں، پوچھیں ان سے کدھر گیا بھائی. یہ آپ کا کوسچن بالکل ٹھیک ہے کہ آج کے دن تک وہ اس میں سے ایک گلاس پانی بھی نہیں صاف ستھرا پینے کا ملا، اور دوسرا جو سیور ہے اس میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں گیا آج دے دن تک. کل جائے تو اس کا پتہ نہیں ہے. کل جائے تو پھر ٹھیک ہے. نہیں 16 ارب روپیہ اب جو آیا اس میں بھی یہی چیزیں ہوں گی. نہیں اس میں تو سیور ہے صرف سیوریج ہے. ہاں اس میں میں نے اپنے طور پہ جو کیا ہے نا، چونکہ میرا یہ حلقہ یو سی احمد پورہ بھی ہے، اس میں اسلامیہ کالج روڈ جو اس میں سیور نہیں تھا، چاترخانہ آبادی ایک ساتھ ہماری ایک وارڈ ہے، نارگے اسٹریٹ اس کو بولتے ہیں، نارگے اسٹریٹ سے لے کے ڈیڈ ہاؤس چوک تک، ڈیڈ ہاؤس چوک سے خالدہ میموریل سے یہ اسلامیہ کالج روڈ سے ہوتا ہوا کمشنر روڈ، اور خالدہ میموریل چوک سے جناح پارک پھاٹک تک پہلے سیور نہیں تھا. یہ میں نے اب اس میں ایڈ کروایا ہے اپنے قائدین سے ریکویسٹ کر کے کہ یہ علاقہ رہ گیا، اس میں سیور نہیں ڈالا گیا. پیسب نے کہا جی ہمارے فنڈ ختم ہو گئے ہیں، لہذا وہ دوبارہ یہ بھی پیسی پہ نہیں، یہ پیسب نہیں اب کرے گا، یہ واسا کرے گا. یہ واسا کر رہا ہے، یہ واسا کار ہے. ذمہ داری پیسب کی تھی، انہوں نے نہیں کی. اب یہ واسا کار ہے. واسا کو فیصل کرام صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے لاہور ریکویسٹ کی، اور پھر یہ منصوبہ یہ ایڈ ہوئی ہیں چیزیں. ٹھیک بات آپ کے پروگرام کے ساتھ ساتھ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ایم ڈی ہے فیصل شہزاد، بڑے اچھے افسر ہیں، جی کمپیٹنٹ بھی ہیں. اسی طرح واسا کے جہانگیر بٹ ہیں، سلمان ہیں ڈپٹی ایم ڈی ہیں. وہ میں تمام دوستوں سے یہ آفیسر ہے ہمارے قابل احترام ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس پروجیکٹ کو ایمانداری سے، ٹائم پہ اور کوالٹی سے مکمل کروائیں، تو ہم آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے. اور خدا نخواستہ اگر کسی بندے نے اس میں لاپرواہی کی تو میں سیاست سے ہٹ کے، سیاسی ورکر کی حیثیت سے نہیں، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر کسی نے اس میں غلط کیا تو میں اس کا پورا پیچھا کروں گا. تو فی الحال ہم اسی امید کے ساتھ، انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ ہمارے شہر کا بھلا ہو. یہ جو 16 ارب روپیہ ہمارے شہر کی ترقیاتی کاموں میں لگنے کے لیے آیا ہے،
تو یہ سارے کا سارا پیسہ ہمارے شہر پر لگے اور ہمارے شہر کے حالات بہتر ہوں اور کامیاب ترین یہ منصوبہ رہے اور آنے والے وقتوں میں یہ ایک مثال قائم ہو جائے۔ تو فی الحال اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے۔ اپنے بھائی ندیم غوری کو چودھری نصیر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔